ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا تعلق جسم کے ساتھ ہو یا روحانی طور پہ جسے سحر یا جادو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہو، اس کا مجرب علاج رکھا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اس قوم کے ساتھ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا جو طاقت میں بہت دنیا کے اندر نامور قوم تھی، اور جس کا جملہ ہی یہ تھا کہ من اشد منا قوہ، کہ مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے۔ لمبے قد تھے، جسم طاقتور تھے۔ اب نوح پیغمبر نے ان کو جب تبلیغ شروع کی تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا جو ہے بد اخلاقی کی، پھر آپ ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دی۔ اب یہ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتا رہا ہوں یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ جادو، جنات، جب انسان کو یہ ہو کہ بار بار مجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اب جادوگر میرے پاس بار بار آتا ہے یا مجھ پر توجہ ڈالتا ہے، یا بڑے سے بڑا کاہن، بڑے سے بڑا نجومی، بڑے سے بڑا جو ہے ساحر، بڑے سے بڑا جو ہے جنات کا ماہر، یا کوئی شیطانی چیزیں جنات آپ پر حملہ آور ہوں، یہ جملہ جو ہود علیہ السلام نے فرمایا اور ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس جملے کی برکت، طاقت یہ ہے کہ آپ سے جادو بھی، جادوگر کے وار بھی، خود جادوگر بھی اور جنات بھی فوراً ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب وہ آپ دیکھیے سورہ ہود کے اندر ہے، آپ نے اپنی قوم کو جب تبلیغ شروع کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اچھا، ان وظائف کا اثر اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل ہو، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب عقیدے میں ملاوٹ آ گئی، پھر انسان کو ان وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے اپنے جتنے بھی بیانات ہیں ان میں عقائد کی بات ضرور کرتا ہوں، تاکہ خالی رٹا نہیں لگانا بلکہ سمجھنا بھی ہوتا ہے چیزوں کو۔ نوح پیغمبر کا واقعہ دیکھیے کہ سورہ ہود کے اندر آپ نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ پہلے آپ نے فرمایا ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اس کے پاس ہے فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہیں ہر نعمت عطا کرے گا، تم پہ بارشیں برسائے گا، تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ تو قوم آگے سے کہنے لگی حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ ہم کبھی بھی اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے جن کی آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد قوم نے یہ جملہ بھی کہا کہ آپ کو ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے خداؤں نے ان نقول الا اعتراک، یعنی قوم یہ جملے کہنے لگی، اس کے بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ان کے جو تھے پیشوا، وہ ہود پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں نے آپ پر جنات چھوڑ دیے ہیں، آپ پر سحر کر دیا ہے، اور آپ کا دماغ پکڑا گیا ہے، چکرا گیا ہے۔ یہ جملہ قوم نے کہا دھمکی امیز طور پہ، کہ گویا کہ آپ اگر ہمیں اللہ کی ذات کی طرف بلانا نہیں چھوڑیں گے تو ہماری قوم کے بڑے جو ہیں، ہمارے جو خدا ہیں جو بت بنائے ہوئے ہاتھوں کے، یہ آپ پر جنات چھوڑ دیں گے، آپ پر جادو کر دیں گے اور آپ کو جکڑ لیں گے۔ یہ دھمکی دی یا کر کے دکھایا، دونوں باتیں اس میں پنہا ہیں۔
انہوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تو پیغمبر نے آگے سے کیا کہا کہ میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جملہ نہیں کہا آپ نے، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ اللہ گواہ ہے اے لوگو اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں جن کو تم شرک کر کے پوچھتے ہو، جن کو تم حاجت روا کہتے ہو، میں بیزار ہوں، بری ہوں ان سے، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اب دیکھیے یہ یقین مضبوط ہوگا جس کا، اس کو نہ جنات کچھ کہہ سکیں گے، نہ جادوگر کچھ کہہ سکیں گے، نہ اس پہ بار بار جادو کا وار ہوگا۔ یقین مضبوط کریں، اصل چیز کیا ہے؟ یقین مضبوط۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ من دونہ فکیدونی، تم سارے مل جاؤ، من دونہ اس کو چھوڑ کر، فکیدونی میرے پہ وار کرو، جمیعاً جمع ہو کے سارے، جن انس ساحر کاذب کاہن نجومی سارے جمع ہو جاؤ اور مجھ پہ جادو کرو، مجھ پہ سحر کرو، مجھ پہ جنات چھوڑو، ثم لا تنظرون، اور یاد رکھو مجھے ذرا مہلت نہ دو، ہر وقت میرے پہ وار کرو، ہر وقت مجھ پہ حملہ کرو، ہر وقت جو ہے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرو، لے آؤ اپنے جادوگروں کو، لے آؤ اپنے ساحروں کو، لے آؤ اپنے کاہنوں کو، لے آؤ اپنے پنڈتوں کو، سارے جمع ہو جائیں اور مجھے ذرا مہلت نہ دو اور وار شروع کر دو مجھ پر۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، دیکھو میرا بھروسہ پیغمبر بتا رہا ہے، قرآن، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اس اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہاں تک تو عقیدے کی بات کی نا، عقیدے کی بات کر دی کہ یہ جس کا آپ میرے پاس آتے ہیں جی، کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، لیکن آپ کا عقیدہ اللہ پہ ہے ہی نہیں مضبوط، میرے تعویذ کام کیا کرے گا؟ میرا جی وظیفہ پڑھ لیا ہے، ادھر عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، یقین ہی مضبوط نہیں ہے، تو پیغمبر نے پہلے یقین کی باتیں کی یا نہیں کی؟ اور اس کے بعد آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سورہ ہود، یہ جملہ جادوگروں کو گرا دیتا ہے، ساحروں کو گرا دیتا ہے، کاہنوں کو گرا دیتا ہے، جنات شیاطین کو گرا دیتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یہ جملہ آپ یاد کر لیں، آیت نمبر 56 سورہ ہود، پیغمبر نے کیا کہا؟ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا چپایا، یا دابا ہر مخلوق کو کہتے ہیں، چونکہ دابا اس کو کہتے ہیں جو زمین پر پیر رکھے، پرندے بھی پیر رکھتے ہیں نہیں رکھتے، درندے بھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے، سمندری مخلوق بھی زمین میں جاتی ہیں نہیں جاتی، جنات بھی زمین پر چلتے ہیں نہیں چلتے، گویا کہ ہر مخلوق دابہ ہے۔ ما من دابۃ، جب آپ کہتے ہیں تو پیغمبر نے کہا نہیں ہے کوئی دابہ زمین کی مخلوق ذی روح جاندار، گویا کہ الا مگر ہوا آخذ، مگر وہ گرفت میں ہے، پکڑا ہوا ہے، کس نے؟ بناصیتھا، اللہ نے اس کی چوٹی کو، اللہ نے اس کی گردن کو پکڑا ہوا ہے، یعنی وہ سارے کس کی گرفت میں ہیں؟ تو اللہ آپ کے ساتھ ہو تو یہ سارے آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ یقین ہمارا کس پہ کمزور ہے؟ آپ جادوگروں کو دیکھ کر، جادوگروں کے وار کو سن کر دیکھ کر، شیطان، جنات، کوئی ساحر، کوئی کاہن آپ کو کہ بار بار کوئی تعویذ ہو رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، آپ یہ جملہ روز 11 بار پڑھیں، پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیں،
ما من دابتن، سارے پڑھ لیں، ما من دابتن الا ہوا آخذ بناصیتها. اب اتنا جملہ ہے، لیکن اس کے پہلے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے، انی توکلت علی اللہ ربی من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اب یہاں کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی، جس کا یہ گردن اللہ کے قبضے میں نہ ہو. جن کیا کر سکتے ہیں؟ شیاطین کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری دنیا کے جادوگر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ یقین اس کو سامنے رکھ کے اب آپ اس کو پڑھیں، کھانے پہ دم کر کے کھا لیا کریں، بچوں کو کھلا دیا کریں 11 بار بس. اور اگر آپ بڑے سے بڑا جادو یا جن کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن اس کو، 40 دن نہ کریں، 21 دن کر لیں. 21 دن زیادہ بہترین ہے، تعداد تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. 21 دن آپ اس کو 111 بار پڑھیں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ما من دابۃ. اب اس کو پڑھتے رہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، نہا بھی لیں. 21 دن ہر مریض کو، کوئی بھی مریض ہے، کوئی بھی مرض ہے، پلائیں کھلائیں، انشاءاللہ جڑ سے ٹوٹ جائے گا. 11 بار پڑھ کے روزانہ اپنے پہ پھونک لیں، پانی پہ پی لیں. اندر کے جادو، نظر، حسد، بغض، شیاطین جو چپک جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، زائل ہو جائیں گے اور آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا. دشمن کے سامنے جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، اس جملے کو پڑھیں اور اس کا کمال دیکھیں. اس کی گردن بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی ہے زمین پر سب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ ہی تو ہے صحیح رستے پر، باقی سارے گمراہی کے رستے ہیں. آخری جملہ پیغمبر نے یہ کہا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ صحیح رستہ. اللہ سے جڑے بندہ اور اللہ پر عقیدہ مضبوط رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.